بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت میں پچھلے زمانے کے منکرین کا اور ان پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا اور نہیں چلے ہیں یہ لوگ زمین میں؟ فینظروا، تو دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین، کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوہ، تھے وہ زیادہ سخت ان سے قوت میں، وآثارا، اور نشانیوں میں، فی الارض، زمین میں، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے علاوہ اللہ سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا ذکر ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، خاص کر اخروی عذاب کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں دنیاوی عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس دن سے بھی ڈرو جو قریب آنے والی ہے، اور اس میں سخت عذاب ہے، غم و غصے سے لوگ بھرے ہوئے ہوں گے، کچھ کر نہیں پائیں گے، اور قیامت کے حالات، وہ عذاب آخرت ہے۔ تو ابھی اس کے بعد فرمایا کہ صرف آخرت میں نہیں سزا، بلکہ اللہ تعالی بعض اوقات دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے۔ اور اگر تم اس عذاب کے منکر ہو تو دیکھ لو، آج بھی دنیا میں ایسے آثار قدیمہ موجود ہیں، ان لوگوں کی بستیاں موجود ہیں جن پر عذاب آیا۔ تو اولم یسیروا فی الارض، اولم، یہ حمزہ جب واو پہ داخل ہو تو اس کے درمیان کوئی نہ کوئی مفہوم محذوف ہوتا ہے، چونکہ واو عطف کا ہے تو معطوف علیہ کس پر عطف ہے، وہ بیچ میں کوئی مفہوم ہوتا ہے۔ آیا یہ لوگ عذاب کا انکار کرتے ہیں؟ وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہیں گئے ہیں یہ لوگ زمین میں، نہیں چلے ہیں، جاؤ سیر کرو زمین میں، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ سیروا فی الارض۔
فینظروا، یہ فینظروا کے اندر جو فا ہے یہ عطف کے لیے ہے، اور سیر کا مقصد وہ نظر اور غور و فکر ہے، عبرت ہے۔ لہذا ان مقامات پر جن مقامات پہ عذاب نازل ہوا ہو ان پر جانے سے تو حدیث میں ممانعت وارد ہے، اور وہاں تو اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، وہاں تو ایک وحشت اور دہشت کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایسی بستیوں سے گزرتے ہوئے جلدی گزر جاؤ، حکم یہ ہے۔ لیکن ان بستیوں کو دیکھنا اس ارادے اور نیت سے فقط کہ ان بستیوں کو دیکھ کر وہ عذاب کا خوف پیدا ہو اور اس سے عبرت لیا جائے، جو کہ آج کل شاذ نادر ہی ہے، اس کو لوگ تفریحی مقامات بنا لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسے مقامات پر جانا اس لیے پسند کرتے ہیں کہ عبرت لیں، بس تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے یا پھر تفریح کی خاطر، اور وہاں کچھ فوٹو کھینچنے کے لیے، یہ سفر جائز نہیں ہے۔ مقصد اس سیر کا کیا ہے؟ فینظروا، وہ اس بات پر اور اس نقطے پر غور کریں، اور غور کرنے کے نتیجے میں یہ کیفیت طاری ہوگی کہ کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے گزرے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین، اور بہت ساری بستیاں جو ہلاک ہوئی، قوم لوط، تو کانوا من قبلہم، عاقبۃ الذین یعنی آخر امر الذین، آخری انجام ان لوگوں کا۔ یہ فینظروا جو ہے یہ مجزوم بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جمع کا صیغہ ہے اور اس کا جو نون ہے وہ گر گیا ہے، وہ حالت نصب اور جزم دونوں میں گرتا ہے۔ تو جب یہ یسیرو پر عطف ہو، اولم یسیرو فینظروا، تو یہ مجزوم ہے، اور اگر اس میں ان مقدر مان لو فَأَن يَنظُرُوا، تو پھر یہ منصوب ہے اور پھر بھی نون گرا ہوا ہے۔ تو فینظروا، بس یہ کہ وہ دیکھ لے، کیا نہیں چلے تو دیکھ لے، اور نظر سے مراد نظر غور و فکر ہے، صرف آنکھوں سے دیکھنا بھی مراد نہیں، نظر عبرت۔ اولم یسیروا فی الارض، آیا اور یہ لوگ نہیں گئے، نہیں چلے زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوہ، تھے وہ زیادہ سخت ان سے، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، جسم میں، بدن میں، قوت میں، طاقت میں، جسامت میں وہ بڑے تھے، منہم، ان موجودین سے، ان موجودہ لوگوں سے وہ زیادہ سخت تھے، وآثاراً فی الارض، اور زیادہ تھے وہ آثار اور نشانیوں میں، فی الارض، جو نشانیاں چھوڑی ہوئی ہوں انہوں نے زمین میں، فی الارض مانا یعنی زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے، انہوں نے جو تعمیرات کی،
ان کے جو آثار قدیمہ ہے، ان آثار اور اثرات اور نشانیوں اس کے اعتبار سے وہ بہت سخت تھے، وہ زیادہ تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، ہلاک کر دیا ان کو، پکڑ لیا مانا ہلاک کر دیا ان کو، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو بِذُنُوبِهِمْ یہ سبب بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اس کو صرف کوئی فطری معاملات کہہ کر اور اتفاق مت سمجھے، بلکہ در حقیقت ان کے گناہ ہیں جس کے اثرات مرتب ہوئے اور وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ بِذُنُوبِهِمْ کا لفظ بھی بڑا اہم ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، تو پھر ان کے کوئی ظاہری اسباب کام نہ آئے۔ یہ نہ خیال کرے کہ ہمارے پاس طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ہم غالب آ جائیں گے، ہم نمٹ لیں گے، جیسے آج کل کہتے ہیں ہم نمٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہیں نمٹ سکتا، کوئی واق، کوئی بچانے والا، کوئی سفارشی، کوئی تمہارے معبودان باطلہ میں سے بچانے کے لیے نہیں آئے گا، اور نہ ہی تمہارے اسباب کام آئیں گے، بلکہ سارے اسباب فیل ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ بعض اوقات اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ زمین میں جا کر تاریخ کا مطالعہ عبرت کی نظر سے کرنا چاہیے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ پچھلے اقوام کے لوگ، ان کے پاس طاقت اور تعداد، قوت زیادہ تھی۔ یہ مت سمجھیں کہ آج ہمارے پاس طاقت ان سے بہت بڑھ گئی ہے لہٰذا ہم بچ جائیں گے، بلکہ کئی اعتبارات سے ان کی بڑی قوت تھی۔ بعض کام انہوں نے وہ کر کے دکھائے ہیں جو آج ہم نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی جسم میں، قوت میں اور کئی بعض دوسرے اعتبارات سے وہ قوی تھے، مگر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ظاہری اسباب کسی کام کے نہیں ہوتے اور انسان بے بس ہوتا ہے۔ اور آئے روز کے اس قسم کے واقعات وہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ کس طرح اسباب فیل ہو جاتے ہیں، بلکہ وہی اسباب سبب ہلاکت بن جاتے ہیں، اور جتنے بنی آدم نے اسباب زیادہ فراہم کیے اپنی موت کا ہی سامان کرتے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دینا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، آخرت کا عذاب اور اس آیت میں یہ دنیا کا عذاب، اس کا استحضار رکھنا تاکہ وہ خوف خدا کی کیفیت پیدا ہو، یہ اس آیت کے اسباق ہے۔ ذالک بأنہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ عذاب اس لیے کہ بے شک ان لوگوں کے پاس لے کر آتے رہے ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل، فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، آیات کا انکار کیا، فأخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، انہ قوی شدید العقاب،
بے شک وہ اللہ قوی ہے، طاقت والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ یہ بھی وہی مضمون ہے جو اس سے پچھلی آیت میں ہے، لیکن اس آیت میں ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان اقوام مکذبہ کے جن پر عذاب آیا ان کا بڑا قصور کیا تھا۔ بذنوبہم، گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لیکن وہ بڑا قصور کیا تھا، اس گناہ کی تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول ان کے پاس آئے اور بڑا واضح بیان کیا رسولوں نے، وہ بینات لے کر آ گئے۔ وہ بینات اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ بینات وہ عالم میں پھیلے ہوئے دلائل ہیں، وہ بینات ان رسولوں کا کردار تھا، اور وہ بینات معجزات تھے۔ لیکن فکفروا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، رسولوں کا مذاق اڑایا، رسولوں کی تعلیمات کو رد کیا اور اللہ کو نہیں پہچانا۔ تو فکفروا اس آیت میں منکرین کا بڑا جرم کفر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو پچھلی آیت میں بھی تھا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، یہاں ہے فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو یہ فَكَفَرُوا بِذُنُوبِهِمْ کی تفسیر ہو گئی۔ وہاں تھا کہ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اس آیت میں ہے انہو قوی شدید العقاب، کوئی بچانے والا نہیں، طاقت والا اور سخت عذاب والا اللہ ہے۔ کانت جی، کانت تاتیہم رسلہم، یہ کانت تو تاتی کے ساتھ ہے نا، اور تاتی فعل ہے، اس کے اندر جو ہم ضمیر ہے وہ ان اقوام اور ان کے لوگوں کی طرف راجع ہے، اور کانا کانو کانت یہ جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اس میں استمرار کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کہ لے کر آتے رہے، کانت تاتیہم، چونکہ یہ رسول کا لفظ جو ہے یہ پھر اس کا فاعل ہے، اور رسول کی جمع ہے، اور وہی جمع مکسر ہے، اور نحو میں آپ نے پڑھا ہے کہ قال الرجال یا قالت الرجال، تو قالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، جمع مکسر کا فعل جو ہے وہ مؤنث بھی آتا ہے، جب فاعل جمع مکسر ہو تو اس کا فعل مؤنث آتا ہے، تو رسول فاعل ہے تو اس کا فعل جو ہے وہ تاتی ہے، اور ہم ضمیر وہ تو ان لوگوں کی طرف راجع ہیں جو اس سے پہلے جن کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ کفار ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ انہو قوی شدید العقاب، تفسیر کبیر میں ہے یہ انہو قوی شدید العقاب مبالغۃ فی التحذیر والتخویف، مزید تخویف، ڈراوے اور بچانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ قوت والا ہے، قوی قادر علی کل شیء، تفسیر نصفی، شدید العقاب، وہ جب عذاب دینے پر آتا ہے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے، عقاب کہتے ہیں عذاب کو، عقاب میں عقب پیچھے آنے کا مفہوم ہے، یعنی جب لوگوں کی کرتوتوں اور حرکتوں اور کفر کی وجہ سے عذاب آئے تو پھر اس کو عقاب کہتے ہیں، اور عذاب کا لفظ تو عام ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی نشانی دلیل کے ساتھ۔ دنیاوی عذاب کا جو تذکرہ ہوا اس کے لیے یہ ایک مثال اور ایک واقعہ ذکر ہو رہا ہے بطور مثال، واقع موسیٰ و فرعون، اور یہ نقلی دلیل بھی ہے۔ عمومی بات کی گئی کہ پچھلے اقوام پر عذاب آیا، تو اس کے لیے بطور نمونہ ایک مثال، جیسے فرعون ہلاک ہوا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ ہر داعی دین کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آیات لے کر آئے تھے، سلطان مبین لے کر آئے تھے۔ آیات کیا تھے؟ وہ تورات کی آیتیں بھی تھیں، لیکن وہ معجزات بھی، اور وہ 9 آیات بینات، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 101، اور دوسرے مقامات میں جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، اس میں ہاتھ کا روشن ہونا اور لاٹھی سے سانپ بننا وہ بھی شامل ہے، دریا میں راستے بننا بھی شامل ہے، اور باقی وہ عذاب جو جوؤں کی شکل میں اور ٹڈوں کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، خون کی شکل میں، مینڈک کی شکل میں، وہ جو عذاب تھے وہ سارے وہ آیات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا آیات کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ۔ تو سلطان مبین یہ بھی آیات پر عطف ہے، تو آیات میں سے بھی یہ بھی شامل ہے۔ سلطان وہ چیز ہے جس سے غلبہ حاصل ہو۔ اب غلبہ اس سے بھی حاصل ہوتا ہے کہ کسی کو کے پاس حکومت ہو تو غلبہ ملے، تو سلطان حکومت کو بھی کہتے ہیں، بادشاہ کو بھی سلطان کہتے ہیں، اور سلطان دلیل کو بھی کہتے ہیں کہ میدان مناظرہ میں دلیل سے کوئی غالب ہوتا ہے، اور سلطان غلبے کو بھی کہتے ہیں، اور جب کسی کا کوئی رعب اور دبدبہ ہو تو وہ بھی سلطان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو رعب اور دبدبہ عطا کیا، جو دلائل عطا کیے، جو معجزات دیے، یہ سب ان کے غلبے کا ذریعہ تھا، ان کی قوت تھی۔ تو ایک کھلا غلبہ، کھلی دلیل، اور ایک واضح رعب اور دبدبہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی ایک دلیل تھی، کہ ایک شخص جس نے قتل کیا اور وہ چلے گئے، ان کی قوم اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اور کئی عرصے کے بعد وہی شخص جو کہ ان کی نظر میں ایک مجرم اور ملزم ہے، مگر وہ آ کر سیدھا بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے۔ قوم ابھی مغلوبی ہے، ان کا کوئی ساتھی نہیں، اور وہ اس کے سامنے نبوت کا دعویٰ اور توحید کی دعوت پیش کرتا ہے۔ یہ انداز موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس انداز سے آنا، وہ غلبہ اور وہ رعب اور وہ دبدبہ تھا کہ جس سے خود یہ واضح ہو رہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی یہ قوت ہے، اور یہ اس کی حقانیت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس کو سلطان مبین کہا ہے۔
جس میں کئی چیزیں شامل ہیں. تفسیر ابن کثیر میں ہے والسلطان هو الحجت والبرہان، سلطان مبین یعنی حجت ظاہرہ، تفسیر نصفی. واضح دلیل، وہ دلیل اس کی یہ ساری چیزیں مل ملا کے سلطان ہے جس سے غلبہ حاصل ہوا. تورات کو بھی شامل ہے یقیناً، لیکن وہ چونکہ ایک ماخذ شریعت احکام فروعی کا بھی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام آئے، اگلی آیت میں ہے الی فرعون و حامان و قارون. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت ان کی فرعون کے سامنے جو دعوت کی بات ہوئی، یہاں زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ وہ سلطان، وہ آیات، وہ دعوت توحید، وہ مراد ہے. تورات کا معاملہ تو فروعات سے بعد میں ہے، تو اس لیے الی فرعون و حامانہ کی مناسبت سے وہ معنی یہاں فٹ نہیں بنتا. وہ آیات اور سلطان میں سارے معجزات، روب دبدبہ، یہ سلطان کے لفظ میں جو مفہوم ہے اس کو ہم عام رکھ کر وہ ساری چیزیں اس میں داخل. رب کی دلیل لے کر آئے تھے. سلطان مبین کیا کہ رب کی طرف سے آپ کو جو ملا وہ سلطان مبین ہے. کیا ملا؟ معجزہ ملا. کیا ملا؟ وہ نبوت ملی. کیا ملا؟ وہ رعب اور دبدبہ ملا. کیا ملا؟ وہ روحانیت ملی. اور وہ ساری چیزیں جو رب کی طرف سے ہے وہ غلبے کا ذریعہ ہے، تو اس کو سلطان کہا. الی فرعون و حامان و قارون، یہ دعوت کے مخاطبین کا ذکر ہے. اس دعوت کے مخاطبین کون تھے؟ فرعون، حامان اور قارون. ان کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فقالوا ساحر کذاب، تو ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے یہ تو ساحر ہے، کذاب ہے. ساحر کذاب، معجزات جو پیش کیے انہوں نے تو کہنے لگے یہ تو سحر ہے، یہ جادو سے ہاتھ کو روشن کرتا ہے، یہ جادو سے لاٹھی اور عصا سے سام بناتا ہے. اور جو اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، رسول ہوں، تو کذاب اس میں وہ دعوے نبوت میں جھوٹا ہے، معاذ اللہ. تو یہ ساحر کذاب، ساحر معجزات میں، کذاب دعوے نبوت میں. فرعون اور حامان اور قارون قوم کے بڑے تھے، یہ بادشاہ تھے، وزیر تھے اور سرمایہ دار تھے. اور باقی لوگ، قوم کے لوگ، الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جس کا زور چلتا ہے لوگ اسی کے پیچھے چلتے ہیں. تو دعوت کے مخاطبین سب سے پہلے ان کو بنایا کہ باقی لوگ تو ان کے تحت ہیں. لہذا مخاطبین دعوت کے بعض اوقات بڑوں کو بنانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس ایک اور چند کی اصلاح سے ان کے ماتحتوں کی بھی اصلاح کا امکان ہوتا ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. بس جب آئے ان کے پاس بالحق کی حق لے کر، بالحق بالنبوت، تفسیر مدارک، نبوت کے ساتھ اور حق بیان لے کر آ گئے، من عندنا ہماری طرف سے. قالوا اقتلوا، تو کہنے لگے وہ اقتلوا، قتل کر دو، مار ڈالو، ابناء الذین آمنوا،
معہو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ اور زندہ چھوڑ دو ان کی عورتوں کو۔ اب کچھ لوگوں نے، درباریوں نے مشورہ دیا کہ جو لوگ بھی ان کے ساتھ ایمان لائیں ان پر تشدد کرو، ان کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دو کہ وہ ہماری خدمت کے لیے ہوگی اور ان سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، اور جو ان کا جتھا بڑھانے والے ہیں ان کی اولاد قتل کر دو تاکہ وہ ان کے ساتھی نہ بنے۔ تو یہ فرعونی طریقہ ہے کہ وہ دلیل کے جواب میں تشدد سے کام لیتے ہیں، اور یہ قتل ان کا ایک سیاسی قتل تھا۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ فرعون نے بچوں کے قتل کرنے کا ایک حکم اس وقت دیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ قتل وہ نہیں ہے، یہ اب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر تشدد کے لیے یہ قتل کا حکم ثانی ہے، یہ دوسرا آرڈر ہے جو انہوں نے جاری کیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ قال قتادہ ھذا قتل غیر قتل الاول، تفسیر قرطبی امام قتادہ کہتے ہیں یہ قتل اس پہلے قتل کے علاوہ یہ دوسرا قتل کا آرڈر ہے، اور تقریباً تمامی مفسرین۔ اور یہ اس لیے حکم دیا تاکہ کوئی اور لوگ ان کے ساتھی نہ بنے، ایمان نہ لائے، ان کا جتھا نہ بڑھ جائے اور کہیں ان کی سیاست نہ چلے۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، عورتوں سے کوئی خطرہ نہیں، ان سے تو خدمت لینی ہے۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں ہے چال کافروں کی، سازش کافروں کی مگر تباہی میں۔ دعوت حق کی رکاوٹ میں کفار کے منصوبے برباد ہوتے ہیں۔ پہلی بار بھی انہوں نے منصوبہ کیا تھا، قتل کا آرڈر دیا تھا، مگر اللہ کو منظور تھا، وہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور اب بھی یہ آرڈر کارآمد نہیں ہوگا اور ان کی حکومت ختم ہو کے رہے گی اور یہ نظام ملیامٹ ہوگا۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کی سازش گمراہی پر مبنی ہے۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، فی ضلال کا معنی فی خسران و ہلاک، فی خسران و ہلاک، تفسیر قرطبی۔ کافروں کی سازش تاوان، سازش گمراہی ہے، خسارہ ہے، اور کافروں کی سازش کا انجام تباہی ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اور کہا فرعون نے ضرونی مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، ولیدع ربہ اور پھر یہ اپنے رب کو بلائے، اپنے رب کو بلا لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ ظاہر کر دے گا زمین میں فساد۔ وقال فرعون ضرونی،
اس سے پہلے تھا کہ قوم کے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا. تو سوال تو بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے دعوت پیش کی ان کو ہی قتل کر دیتے. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ سلطان مبین عطا کیا تھا کہ رعب اور دبدبہ ایسا آیا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ آرڈر کر دیتے کہ پہلے ان کو قتل کرو باقی کو پھر اس کے بعد قتل کرو، وہ کہنے لگے مجھے چھوڑ دو کہ میں قتل کر دوں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا تذکرہ اس آیت میں، لیکن وہ اس انداز میں کہ جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فرعون پر ایسا خوف طاری ہوا تھا کہ وہ قتل کرنے کا آرڈر نہ کر سکا. ورنہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں ان کو قتل کروں، بھائی تمہیں روکا کس نے؟ ان کو روکا کسی نے نہیں تھا، لیکن یہ دکھانے کے لیے اور قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں ان کو قتل کر دیتا، لیکن اگر تم لوگ میرا ساتھ دیتے تو میں قتل کرتا، لیکن یہ تمہاری وجہ سے میں قتل نہیں کر رہا. تو تفسیر مدارک میں ہے کہ تمویہن علی قومہ، یہ قوم کو بیوقوف بنانا تھا. وَإِيهَامًا أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَكُفُونَهُ، اور ان کے خیال میں یہ بات ڈالنی تھی کہ گویا ان کے قتل سے روکنے والے تم ہو. وَمَا كَانَ يَكُفُّهُ إِلَّا مَا فِي نَفْسِهِ مِنْ هَوْلِ الْفَزْعِ، حالانکہ ان کو روکنے والی اور کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس خوف کے جو اس کے دل کے اندر تھا. وہ جو رعب طاری تھا نا اس نے روکا تھا. البتہ ممکن ہے آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ دربار کے لوگوں نے روکا ہو کہ قتل نہ کرو، یا مثلا حضرت آسیہ نے روکا کہ قتل نہ کرو، یا کچھ خیر خواہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ قتل والی بات درست نہیں ہے. رجل مومن ہی ہو جس کا تذکرہ تو خیر بعد میں آ رہا ہے، لیکن وہ تو سب کو کہہ رہے ہیں ضروری مجھے چھوڑ دو، صیغہ جمع کا ہے، تم سب چھوڑ دو مجھے کہ میں قتل کر دوں. تو صرف ایک عورت سے یا ایک فرد سے نہیں، سب سے کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو. وہ یا کچھ خیر خواہ تھے اس مجلس میں جنہوں نے روکا، اور ممکن ہے وہ خیر خواہ موسیٰ علیہ السلام کے نہ ہو، ان کے خیر خواہ ہو، اور بطور خیر خواہی کے وہ یہ مشورہ دے رہے ہوں کہ ایسا کرنا نظام حکومت کے لیے درست نہیں ہوگا، کہیں اور زیادہ فساد نہ مچ جائے، کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس ان کے دلیل کا کوئی توڑ نہیں تھا اور یہ کمزور تھے. یا کچھ درباری لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو مشورے دیتے ہیں اور پیچھے اپنا مقصد ہوتا ہے تاکہ یہ معاملات ان کے چلتے رہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں، بیچ میں نکالتے رہیں. کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ احتمالات ہیں. جی وہ تو پہلا قول میں نے بتا ہی دیا کہ یعنی ایک کیفیت ان پر روک کی ایسی طاری تھی، ورنہ حقیقی معنوں میں کسی نے روکا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے روکا ہو کچھ لوگوں نے کسی بھی وجہ سے. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور پھر یہ اپنے رب کو بلا لے، دعا کرے رب سے، اس کا رب مجھ سے ان کو چھڑا لے. پھر یا کچھ لوگوں نے کہا جیسے بعض تفاسیر میں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تیرے لیے بد دعائی دیں گے تو تیری خیر نہیں ہوگی. اس نے کہا پھر دعا کر لے، بد دعا کر لے میرے لیے، لیکن ان کو تم مجھے چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں ان کو. یہ ایک بھرم تھا، دکھا رہا تھا وہ. اور پھر وجہ بیان کر رہا ہے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، یا
زمین میں فساد ظاہر کر دے گا. ان کا وجود تمہارے دین، تمہارے عقیدے کے لیے، نظریے کے لیے خطرناک ہے، اور یا پھر یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی خطرناک ہے. یہ دین میں بھی نقصان دہ ہے اور یہ دنیا میں بھی نقصان دہ ہے. اور وہ دین کا نقصان کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے. تو توحید کا عقیدہ جب یہ لے کر آئے گا تو تمہارا دین خراب ہوگا. اور فساد مچائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ببناء الفرق والجماعات. تفسیر نیشاپوری، یہ ایک فرقے بنائے گا، اپنا جتھا بنائے گا، جماعت بنائے گا، اور پھر تمہارے دنیا کے نظام کو خراب کرے گا. ان یقع بین الناس بسببہ الخلاف. تفسیر قرطبی، ان کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہوں گے تو ہماری دنیا کو خراب کرے گا، فساد مچائے گا. یہ تفسیر ابن جریر میں ہے والفساد عنده الدعوۃ الی اللہ. فرعون کے نزدیک تو فساد دعوت الی اللہ ہی تھا، تو وہ کہتا تھا یہ فساد مچائے گا، یعنی یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا، یہی فساد تھا. تو یہ فرقہ واریت پھیلائے گا، یہ اللہ کی طرف بلائے گا، یہ توحید کا لمبردار ہے، وہ یہ سارے فسادات ہیں. اور مجھے ڈر ہے کہ ان یبدل دینکم. تفسیر روح المعانی میں ہے ان یبدل دینکم ان یبدل سلطانکم. یہ تو تمہاری حکومت کا کایا پلٹ دے گا. یہ ایسا شخص ہے کہ پوری نظام حکومت کو برباد کر دے گا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی نا، اس آیت سے صریح یہ معلوم ہو رہا ہے، ان حوالوں سے بھی، کہ یہ ایسی دعوت تھی جو پورے نظام حکومت کو تبدیل کرنے کی دعوت تھی. یہ ایک اسلامی انقلابی دعوت تھی. یہ دعوت صرف نہیں تھی کہ تم صرف اپنی عبادت کرو، میری بات مانتے ہو تو مانو، نہ مانو تو تمہاری مرضی. کسی انفرادی نوعیت کی کچھ لوگوں کی دعوت ہی نہیں تھی، بلکہ پورے نظام کو، پورے نظریے کو تبدیل کرنے کی دعوت تھی، کہ جس کا اقرار خود فرعون کرتا ہے کہ ان یبدل دینکم، یہ تمہارے دین کو، تمہارے نظام زندگی کو، تمہاری حکومت کو بدل دے گا. روح المعانی میں کیا ہے؟ تمہاری حکومت بدل دے گا. اور ابن کثیر بھی پڑھیں، یخشا فرعون ان یضل موسیٰ الناس ویغیر رسومہم وعاداتہم. فرعون کو خوف تھا کہ یہ لوگوں کے عادات، رسم و رواج سب کو بدل کے رکھ دے گا. اور ایسی دعوت کو انقلابی دعوت کہتے ہیں، جو پورے نظام اور نظام زندگی کو بدل دے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ ایک نظریے سے متعلق ہوتی ہے، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اور وہ نظریہ توحید ہے. ایک اللہ کی بات اور حکم ماننا ہے، اور جب ایک اللہ کا حکم مانیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہی نظام ہوگا جس میں ایک اللہ کے حکم کی بالادستی ہو. تو آدھا نظام، آدھا قانون وضعی اور آدھا قانون اسلامی، یہ آدھا تیتر آدھا بٹھیر والا نظام، یہ پیغمبری دعوت نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام کی دعوت وہ مستقل انقلابی دعوت ہوتی ہے، وہ کفار سے ماخوذ نہیں ہوتی، وہ کفار کے نظریات کی اسلامائزیشن نہیں کرتے، بلکہ وہ مستقل ایک نظام ہے، اور وہ اس مستقل نظام کی دعوت دیتے ہیں جس کی بیس کچھ اور ہو، اور اوپر آپ اس پر اسلامی عمارت کھڑی کریں گے، وہ
نظام پائیدار نہیں ہوگا، وہ یوں ہوگا کہ یبدل دینکم، پورے نظام کو بدل دیں وہ، اور اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ تو جب نظام وہی ہو اور آپ اس میں کچھ ترمیمیں کرتے رہیں یہ وہ، تو چلیں کچھ بہتر ہوا اتنا کہہ لیں گے، یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، چلیں کچھ ہوا، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل پورے نظام کی ترتیب اور بے خونی کر کے اس کو بدلنا ہے۔ تو کم از کم سوچ اور نظریے کی حد تک تو ایک مسلمان یہ بات سمجھ لیں، جان لے، طے کر لے کہ اسلام ایک مستقل مذہب ہے۔ وہ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے طرز زندگی، اپنے اصول غیروں سے لینے کا حکم نہیں دیتا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی اور سے کچھ لینے کی، بلکہ وہ مستقل، اس کا نظام بھی ہے، اس کا نظریہ بھی ہے، اس کی ترتیب بھی ہے، اور وہ نظام پورا معاشرت پر قائم ہے۔ اسلامی نظام زندگی اور اسلامی انقلاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے لیے، آج کل کے دور میں جو اسلامی سیاسی تحریکوں کی کوششیں ہیں، یہ وہ کوششیں ہیں جو بامر مجبوری کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی کافروں کے نظام اور انہی کے قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اصلاحی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اصل نہیں ہے، یہ پائیدار بھی نہیں ہے، اور اس سے کوئی بڑا انقلاب برپا بھی نہیں ہوگا، اور پورے سسٹم کو بدلنا اور پورے نظام کو بدلنا جو اصل ہے، اور ہم قادر نہیں ہیں، ورنہ اصل وہ ہے، وہ بالکل بیس سے بنیاد سے جو تبدیلی ہے وہ ہے اسلامی سیاسی نظریہ، وہ اصل یہ ہے۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، وہی جب یہ بات سنی تو یہ کہا، ڈائریکٹ سنی یا اور لوگوں سے سنی کہ فرعون کا یہ منصوبہ ہے، یہ کہہ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم، میں پناہ طلب کرتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو پیغمبری طریقہ یہ نہیں ہے کہ نہیں میں دیکھتا ہوں، میں تو یہ کر لوں گا، نہیں، میں رب کی پناہ چاہتا ہوں، میں رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، اور دعوت پیش کی کہ وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہم رب والے ہیں، ربانی ہیں، تو رب کا کام کریں گے، تو رب پر ہی توکل ہے، یہ جو بھی کرنا چاہے کرے۔ ہر متکبر سے، صرف یہ فرعون نہیں، ہر متکبر سے، اور اس میں تعریض اور اشارہ بھی ہے کہ یہ متکبر ہے، تکبر والی باتیں ہیں، ان کو اپنی حکومت پر ناز ہے۔ خاص کر تکبر اس وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے جب یوم حساب کا کوئی غم نہ ہو، تب تو وہ بڑی تکلیفیں دیتا ہے، تب تو دل بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسے موقع پہ دشمن کے خلاف جو دعا ہے وہ سنت سے کیا ثابت ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وآخر دعوانا